ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی جامع اور کامل ہیں۔ بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ ناظرین کرام، بظاہر تو آج سے پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس میں یہ مصلحت بھی بیان کی جاتی ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ملے۔ لیکن ناظرین کرام، سماعت کے ماہرین نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ مسلمان بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کان میں اذان کہنے کی حکمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل میں دورے پڑنے شروع ہوئے۔ وہ اپنی ریسرچ میں مزید لکھتا ہے کہ جب اس لڑکی کو دورہ پڑتا تو وہ جرمنی زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ ایک فرانسیسی لڑکی تھی، لیکن وہ جرمن زبان کا ایک حرف بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹروں نے فوراً شور مچا دیا کہ اب تو جن ثابت ہو گئے ہیں۔ یہ لڑکی تو جرمن زبان نہیں جانتی، پھر یہ کیسے جرمن زبان میں بول رہی ہے؟ ضرور اس کے سر پر جنات وغیرہ سوار ہیں۔ آخر کار ایک نفسیات کے ڈاکٹر نے اس تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق تحقیق کرنا شروع کر دی۔ اس تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے ہاں ملازم تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں سرمن پڑھتا تو لڑکی اس وقت پنگوڑے میں پڑی ہوتی تھی۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری اس وقت اسپین میں ہے۔ اسپین پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائر ہو کر جرمن چلا گیا ہے۔ جب وہ واپس اس کی تلاش میں جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری تو مر چکا ہے، مگر اس ڈاکٹر نے اپنی کوشش نہ چھوڑی اور اس کے گھر والوں سے اس نے کہا کہ اگر اس پادری کے کوئی پرانے کاغذات ہیں تو مجھے دکھائیں۔ گھر والے نے تلاش کر کے اسے بعض کاغذات دیے تو اس نے ان کاغذات کو دیکھا۔ وہ دعائیں جو لڑکی بے ہوشی کے عالم میں پڑھا کرتی تھی وہ وہی ہیں جو اس پادری کی سرمن میں تھیں۔ جب اس ڈاکٹر نے اس سارے واقعے کے بعد انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اس نے یہ نچوڑ نکالا کہ بچے کی پیدائش کے دوران جو بات اس کے کان میں ڈالی جائے وہ اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب ہی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ ان لفظوں کو بہتر طریقے سے محفوظ کرتا ہے اور اسے اس کام کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہے۔ خواتین و حضرات، یورپ کے ماہرین نے تو آج معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ میں سالہ سال پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ تم بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ وہ اب دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ ہماری باتوں کو محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں بچے کے کان میں اذان دینے کے علاوہ کوئی اور حکمت ہے تو کمنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔